पार्सल मिल जाएगा। आपको बेसिक रकम उन्होंने भेजी कितनी थी, पाकिस्तानी कितनी थी? वो यानी कि अमेरिका की जो डॉलर वगैरह थे वो $2 मिलियन और पाकिस्तानी तकरीबन 36-37 करोड़ रुपया बन जाता। तो सर आपने सोचा नहीं कि 36-37 करोड़ आपको भेज कैसे सकती है? इतने एकदम किस आप मोहब्बत में इतने पागल हो गए थे कि यार अमीर होने लग गए हैं, करोड़पति होने लग गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। नाज़रीन, सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया में आपने फ़ेसबुक की मोहब्बत को शादी में कन्वर्ट होते तो बड़ी आपने मिसालें देखी होंगी और आए दिन ऐसी वीडियोज़ आपके सामने आती हैं कि बाहर की लड़की ने पाकिस्तानी लड़के से बात की फ़ेसबुक पे और दोस्ती हो गई और बाद में शादी हो गई। लेकिन एक ऐसा वाक़या पेश आया, मेरे साथ मौजूद हैं नदीम साहब। इनको 2 माह पहले अमेरिकन लड़की की फ़्रेंड रिक्वेस्ट आती है फ़ेसबुक पर और इनके साथ उनका राब्ता होता है। बात यहाँ तक पहुँचती है कि दोनों को आपस में मोहब्बत हो जाती है और फिर एक दूसरे से शादी की बातें होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद जो इनके साथ मामला हुआ है, यह पाकिस्तान में पहला केस होगा कि बाहर की लड़की ने बजाय इसके कि मोहब्बत के बाद शादी करने के, पाकिस्तानी नौजवान को ऐसा चूना लगाया, ऐसा टीका लगाया कि नौजवान अपने वालिदैन की, अपने घर वालों की सारी ज़िंदगी की कमाई पानी में बह बैठा, सारी ज़िंदगी की कमाई उसको भेज बैठा। ये सारा मामला हुआ क्या? नदीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब का चेहरा ब्लर है, इन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरा चेहरा ना दिखाएं क्योंकि मैं इस वक्त जिन हालात से गुज़र रहा हूँ, मेरी फैमिली को नहीं सारे इन मामलात का पता। मैं चाहता हूँ कि किसी तरह वो मेरी जो पेमेंट है, जो भी मेरे मामलात हुए हैं, जो मुझे नुकसान हुए, वापस किया जाए। गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि अमेरिकन लड़की ने पाकिस्तानी नौजवान को कैसे अपने झांसे में लिया और किस तरह 27 लाख रुपए का टीका लगाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नदीम साहब, हम तो मिसालें सुनते हैं कि स्पेन की लड़की पाकिस्तान आई है और पाकिस्तानी नौजवान से शादी कर ली है, जर्मनी की लड़की पाकिस्तान आई है, अमेरिकन लड़की आपसे मोहब्बत में किस तरह सारा मामला हुआ? फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी, ये बात कैसे हुई आगे? सर, हम भी माशरे में देखते हैं आज तक कि कोई लोग ऐसे होते हैं कि बाहर के मुल्क में जाके गोरी से शादी कर लेते हैं और कोई ऐसी होती हैं को बाहर से गोरी जो पाकिस्तानी लड़के को बुलवा लेती है। इन चीज़ों को देखते देखते मुझे तकरीबन आज से 8 माह पहले रात 1-1:30 बजे के टाइम मुझे फ़ेसबुक पे एक रिक्वेस्ट आई जो मैंने एक्सेप्ट की और 2 दिन तक कोई बात ना हुई। तीसरे दिन हमारी बात हुई तो उन्होंने सॉरी की कि हम आपका 2 दिन रिप्लाई नहीं दे सके। अच्छा। उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की बातचीत की कि हम आपसे फ्रेंडशिप करनी चाहते हैं। मैंने कहा यस। उसके बाद 1-2 दिन ऐसे गुजरे तो उन्होंने बोला कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में है तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो हम कोरोना की एड जो है ना पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं उनको हम भेज रहे हैं और उनमें आप भी शामिल हैं। और आप ऐसा करो, अपना नाम, घर का एड्रेस और अपना बैंक अकाउंट नंबर हमें सेंड करो कि हम आपकी माली मदद कर सकें। मैंने भेज दिया, जो कि 2-3 दिन गुजरे तो कोई रिस्पांस ना मिला। उसके बाद मैंने उनको मैसेज किया कि कुछ नहीं आया। उन्होंने मुझे ये कहा कि लॉकडाउन की वजह से सारे बैंक वगैरह हर चीज़ बंद है तो हम आपको पैसे नहीं भेज सकते। तो अब मैं रोज़ हिलन लड़की का नाम था, उसने कहा कि मैंने अपने बैंक मैनेजर से बात की है, वो कह रहा है कि आप पार्सल के ज़रिए, डिप्लोमेटिक कंपनी के ज़रिए, कोरियर के हैंड ओवर एक पार्सल पाकिस्तान में भेज दो। अच्छा। तो वो मुझे पार्सल पाकिस्तान में जब आया तो मुझे इस्लामाबाद की एक औरत थी, आमना अजीज़ उसका नाम था, वो कस्टम ऑफिसर बनी हुई थी। ठीक है। उसने मुझे सुबह 7:30 बजे कॉल की कि आपके नाम का एक पार्सल हमें मसूल हुआ है और आपने इसकी अदायगी, इसका क्लियरनेस सर्टिफिकेट बना के आपको हम डिलीवर कर सकते हैं आपके एड्रेस पे। मैंने पूछा इसका क्या तरीक़ाकार? उन्होंने बोला कि 1,30,000 रुपये देंगे तो हम इस पार्सल को बग़ैर स्कैन किए हुए आप तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा। अगर ये पार्सल स्कैन हो गया तो ये पार्सल भी पकड़ा जाएगा, ये जो कोरियर गोरा आया ये भी पकड़ा जाएगा और आप भी पकड़े जाओगे क्योंकि आपके नाम पे ये पार्सल आया है। बिल्कुल। मैंने वो 1,30,000 रुपये दे दिया। जब वो क्लियर हुआ है स्कैनिंग से और फिर यूनाइटेड स्टेट के पास उन्होंने भेज दिया। उन्होंने कहा कि 3,65,000 रुपये इनके जो वो डिमांड कर रहे हैं आप वो दोगे, ये भी क्लियर करेंगे तो फिर पार्सल मिल जाएगा। आपको बेसिक रकम उन्होंने भेजी कितनी थी, पाकिस्तानी कितनी थी? वो यानी कि अमेरिका की जो डॉलर वगैरह थे वो $2 मिलियन
اور پاکستانی تقریباً 36-37 کروڑ روپے بن جاتا. تو سر آپ نے سوچا نہیں کہ 36-37 کروڑ آپ کو بھیج کیسے سکتی ہے؟ اتنے ایک دم کس طرح آپ محبت میں اتنے پاگل ہو گئے تھے کہ یار امیر ہونے لگ گئے ہیں، کروڑا پتی ہونے لگ گئے ہیں؟ سر اس میں یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ کو جو ہے نا لیور کینسر تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کی انشورنس کا پیسہ ملا تھا $4.7 ملین. اچھا. $2.7 ملین انہوں نے اپنے آبائی علاقے میں غریبوں کو تقسیم کر دیا اور $2 ملین انہوں نے مجھے بھیج دیا، جس میں 3% انہوں نے کہا کہ آپ نے رکھنا ہے اور 17% آپ نے لوگوں کو تقسیم کرنا ہے. اگر پھر بھی اگر 36-37 کروڑ بنتا ہے تو 2-4 کروڑ تو آپ کے حصے میں آ رہا تھا. پھر 3 کروڑ سر میرے حصے آ رہا تھا. اس نے کہا تھا کہ آپ پاکستان میں اپنا بزنس کر لینا، بزنس کر کے اس کے بعد کچھ اپنے ڈاکومنٹس بنوا کے تو آپ کینیڈا میں آ جانا. اچھا. اور آپ سے شادی وادی بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ آپ کو پہلے محبت میں ہوا، سارے معاملات چلے اور پھر بعد میں آپ کو ایک دم پیسوں کی لالچ دی اور کہا کہ میں اتنے پیسے بھیجتی ہوں. تو آپ کے بیسک 27 لاکھ گئے کس طرح؟ 3.5 لاکھ آپ نے ایک دیا، 1.25 لاکھ ایک دیا، تو کرتے کرتے یہ کتنے ماہ کے اندر 27 لاکھ روپے آپ نے ان کو دیا؟ سر یہ تقریباً یہ 2 سٹیپ ہو چکے. تیسرے سٹیپ انہوں نے مجھے کہا کہ اب یہ دونوں کا ایک کلیئر سرٹیفکیٹ بنے گا اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف سے. ان کی 5 لاکھ ڈیمانڈ ہے. اچھا. دیکھیے بڑے طریقوں کے ساتھ آپ سے پیسے نکلوائے ہیں، پہلے کہیں آپ کو، پھر کہیں، اور بعد میں اینڈ پہ 5 لاکھ. جی 5 لاکھ بھی میں نے دے دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ ڈلیوری کمپنی ہے، یہ ملٹی نیشنل سیکورٹی آپ کو فراہم کرے گی، تو کوریئر اس کے ذریعے آپ کے گھر تک پہنچے گا، کیونکہ کوریئر کا ویزا ختم ہو چکا تھا، وہ بغیر ویزے کے پاکستان کی سڑکوں پہ نہیں گھوم سکتا. انہوں نے 2,30,000 پھر مجھ سے ڈیمانڈ کی، میں نے وہ بھی دے دی. اس لالچ میں دی کہ جتنے پہلے پیسے گئے کہیں یہ بھی نہ ڈوب جائیں، چلو کچھ نہ کچھ تو نکل آئے. وہ بھی دے دیا، پھر بھی نہ آیا. پھر میں نے اس کو بولا کہ میں اسلام آباد آ رہا ہوں. جب میں اسلام آباد گیا تو ایجنٹ تھا، اس نے مجھے رات 10 بجے میں موٹر وے کے ذریعے وہاں پہنچا اور وہ ایجنٹ نے مجھے کہا کہ اس ٹائم میں آپ کو پارسل نہیں دے سکتا، اتنی بڑی اماؤنٹ ہے، آپ کہیں اسٹے کرو رات. صبح 9 بجے مجھے بلو ایریا اسلام آباد سٹی ہوٹل میں 12 نمبر روم میں میرے سے ملاقات کرنا. اچھا. جب میں صبح 9 بجے بلو ایریا ہوٹل میں گیا تو وہاں ہوٹل نہیں تھا، سٹی ہوٹل. اچھا. میں نے آمنہ عزیز کسٹم آفیسر سے رابطہ کیا، وہ کہہ رہے کہ 5 منٹ پہلے اس کو FIR نے گرفتار کر لیا. یعنی کہ آپ کو پھر بعد میں بات کو الٹ پلٹ کرنے کے لیے کہا کہ وہ خود ہی رفتار ہو گئی ہے. جی انہوں نے کہا کہ 5 منٹ پہلے FIA نے پارسل اور آپ کے ایجنٹ کو گرفتار کر لیا، آپ اس طرح کرو، آپ واپس لاہور چلے جاؤ. میں واپس لاہور آ گیا. 2-4 دن کوئی بات چیت نہ ہو سکی. اس کے بعد روز ہلن نے کہا کہ میرا یعنی کہ کمپنی سے رابطہ ہوا ہے اور کمپنی کہہ رہی کہ آپ کا پارسل ہم واپس کینیڈا بھیج رہے ہیں. اچھا. اور آن لائن آپ کا EH نیشنل بینک میں آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوگا اور اس اکاؤنٹ میں یہ رقم ڈپازٹ کر دی جائے گی اور پاکستان میں آن لائن طریقے سے آپ کے اکاؤنٹ میں آہستہ آہستہ رقم ٹرانسفر ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے. جب ادھر اکاؤنٹ اوپن ہو گیا، اماؤنٹ اس میں جمع ہو گئی، پھر انہوں نے کہا کہ اس بینک کا جو ہے نا سرٹیفکیٹ کلیئر کرو گے تو آپ کا اماؤنٹ ملے گی. وہ 1 لاکھ کی ڈیمانڈ کی، میں نے وہ بھی دے دیا. پھر انہوں نے کہا جی 1,60,000 روپے اور وہ مانگ رہے ہیں، میں نے وہ بھی دے دیا. دینے کے بعد پھر انہوں نے مجھے ڈیمانڈ کر دی کہ یہ $2 ملین اماؤنٹ ہے، 2% IMF کو اس کا ٹیکس دینا ہوگا. ٹیکس دیں گے وہ IMF اس کا سرٹیفکیٹ کلیئر کرے گی اور پاکستان میں آپ کو پھر یہ اماؤنٹ ملے گی. جب انہوں نے 2% ٹیکس کا بولا، وہ تقریباً $40,000 بنتا تھا. پاکستانی 67 لاکھ کچھ ہزار کچھ روپے بنتے تھے. تو 27 لاکھ دینے کے بعد بھی آپ کو یہ بات کی گئی؟ جی. جو کہ یہ سارے آل ٹو آل ریکارڈ میرے پاس موجود ہیں ابھی بھی. تو FIA سے رابطہ کیا، اب آگے سے کیا ان کا جواب آ رہا ہے؟ سر FIA سے میں نے رابطہ کیا، ان کو سارے ریکارڈ وارڈ دیے ہیں. انہوں نے جو بھی جتنے بھی لوگوں کے پاس میرے پیسے گئے ہیں ان کے سارے بینک ریکارڈ منگوا لیے ہیں اور ہر طرح سے وہ اپنے پروسیجر کے مطابق اپنا کام کاج کر رہے ہیں. اور انہوں نے مجھے یقین دہانی کی ہے جلد از جلد کچھ ہی دنوں میں ان بندوں کو پکڑ کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور آپ کو انصاف دلوا کے آپ ریکوری کریں. جناب علی، ساری زندگی کمائی تھی تو کیسی اب کیا ایک مایوسی ہو گئی ہوگی؟ ساری زندگی کمائی والدین کی، والد صاحب ایسے فوت ہو گئے. ان کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، اکبری منڈی میں ان کا کاروبار تھا اور 27 لاکھ روپے کرونا کے دنوں میں سیو رکھا ہوا تھا کہ حالات اس وقت نارمل چل رہے ہیں تو یعنی کہ گھر میں کوئی مسئلہ مسائل نہ ہوں، پیسے رکھے ہوئے تھے. تو سر گھر والوں کی کیا کیفیت ہے؟ وہ تو آپ کو کہتے ہوں گے، بولتے ہوں گے کہ یار کی فیس بک دوستوں ادھر مروا دیتا. سر وہ یہ ہے کہ گھر والے بہت زیادہ پریشان ہیں. تو اب یہ ہے کہ گھر میں بڑا بیٹا ہوں، وہ مجھے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے لیکن بہت زیادہ مایوس ہیں. تو میں خود بھی بہت زیادہ مایوس ہوں اور بالکل بے روزگار ہوں.
تو جتنا بھی بزنس سارا ختم ہو چکا ہے. اس وقت بالکل بے روزگار ہوں اور میں گورنمنٹ سے بہت زیادہ اپیل کرتا ہوں کہ اس چیز کا نوٹس لے کے جلد از جلد مجھے اس کی انصاف دہانی اور اس کی ریکوری کروائی جائے تاکہ میں اپنے پاؤں پہ پھر کھڑا ہو سکوں. آپ نے گفتگو سنی ندیم صاحب کی، اور ندیم صاحب کو کس طرح ایک امریکن لڑکی نے اپنے پیار کے جھانسے میں پہلے گھیرا اور بعد میں شادی کا کہا، اور کرتے کرتے یہ کہا کہ میں بڑی کروڑوں پتی ہوں، اتنے پیسے میں آپ کو بھیج رہی ہوں، اور ان تمام پیسوں کو لینے کے لیے ان کی ساری زندگی کی جمع پونجی بھی لگ گئی، ان کو 1 روپیہ بھی نہیں لگا. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو فیس بک کی دوستیاں آج کل بڑی عام ہوتی جا رہی ہیں، اور 100 میں سے اگر 1-2% آپ کو کوئی لوئل لو اگر مل بھی جائے تو 98% آج کل بربادی ہے فیس بک پہ لڑکیوں کے ساتھ، جو گوری لڑکیوں کے ساتھ آج کل محبت کی باتیں ہو رہی ہیں. زندہ مثال ندیم صاحب آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ان کے گھر والوں کی، ان کے والدین کی ساری زندگی کی کمائی ایک فیس بک کی دوستی نے تباہ و برباد کر دی. اور مطالبہ ان کا یہی کہ FIA سے ان کی جلد از جلد ان کی پیسوں کی ریکوری کی جائے تاکہ ان کے گھر کے معاملات بہتر ہو سکیں. اپنے میزبان حارث